أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اس قرآن کو لے کے صحابہ کا کچھ طرز عمل تھا اور کچھ طرز عمل ہمارا ہے. قرآن کو لے کے صحابہ کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ قرآن کو سیکھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اور یہ وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ جب وہ عمل کر لیتے تھے پھر وہ پہلے 10 آیتوں کو پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، اس پہ عمل کر کے پھر دوسری 10 آیتوں پہ جاتے تھے. تو لہٰذا علم حاصل کرنے کے بعد، قرآن کو سیکھنے کے بعد، قرآن کی آیتوں کو سیکھنے کے بعد وہ اس پر عمل کرتے تھے اور پھر اس کو دوسری آیتوں کو سیکھتے تھے. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم بھی قرآن کو لے کے ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو کیا ہے، عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم نے علم حاصل کرے بغیر عمل کیا تو ہمارا وہ عمل جو ہے، ہم اس عمل کے اندر بہت سی بدعتیں شامل ہوگی، کیونکہ ہم وہ عمل اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، اپنی خواہش کے مطابق کریں گے. تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، قرآن کا صحیح علم حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کریں. لیکن صرف علم حاصل کر کے ہی ہم وہاں تک محدود نہ رکھیں اپنے آپ کو، کیونکہ علم ہم نے حاصل کر یا قرآن کو ہم سیکھتے ہیں. اب ہم ایوری ویک ہم قرآن کو کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو یہاں تک لمیٹڈ نہ رکھیں. تو ہم جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں، ان آیتوں کو پڑھتے ہیں، تو پھر اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرے، ان آیتوں پر عمل بھی کرے. تو قرآن کو اس کا علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل کرنا یہ دونوں ضروری ہے. اور جب ہم نے ایسا عمل کیا، اس کا علم بھی حاصل کیا اور اس پر عمل بھی کیا، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو کچھ صحابہ تھے جو مسجد میں ہی رہا کرتے تھے. مسجد کے جو the back section of the مسجد میں وہ رہا کرتے تھے. یہ لوگ انہیں اصحاب الصفہ کہتے تھے اور یہ مہاجرین میں سے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مکے سے جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے تو انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا، اپنا گھر چھوڑ دیا تھا، اپنا مال، اپنی فیملیز، سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے. کس لیے آ گئے تھے؟ یہ دین کو سیکھنے کے لیے آئے تھے. اور چونکہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے آ گیا تھا تو لہٰذا ان کے پاس کھانا بھی نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا. اس وجہ سے ان کے رہنے کا انتظام مسجد کے پیچھے طرف ان کا کیا گیا تھا. اب ہم جب کہتے ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، تو واقعی میں ان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے چند کھجوریں انہیں موجود ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے صحابہ تھے ان کو یہ ترغیب دیتے تھے کہ وہ ان غریب اصحاب الصفہ کے لیے کیا ہے، مسجد میں کچھ کھجوریں ٹنگا کے جاتے تھے، اور انہیں کبھی کبھی دن میں 1 یا 2 کھجور کھانے کو نصیب ہوتا تھا. اور جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں تھا، تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس 1 یا 2 جوڑی کپڑا تھا، بلکہ ان کا حال تو ایسا تھا کہ وہ کچھ چیزوں سے اپنے بدن اور اپنے سطر کو ڈھانپ لیتے تھے. یہاں تک کہ وہ ان کے پاس چونکہ پراپر لباس نہیں تھا، وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کے لیے بھی شرماتے تھے. اور بھوک کی شدت ان کی اتنی ہوتی تھی کہ کبھی کبھی اس بھوک کی شدت سے اس بھوک کو روکنے کے لیے وہ اپنے کمر، اپنے پیٹوں پر پتھر بھی باندھ لیا کرتے تھے.
لیکن ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں ہر وقت موجود رہتے تھے اور وہ دین کو سیکھتے تھے۔ انہی اصحاب الصفہ میں ایک بہت مشہور صحابی بھی تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہ ان اصحاب الصفہ کو خطاب کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم میں کون شخص ہے کہ جو چاہتا ہے کہ وہ ایک مدینہ سے باہر ایک جگہ تھی، اس کا نام تھا العقیق، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ تم میں سے کون چاہے گا کہ تم فلاں جگہ جاؤ صبح کے وقت، اور شام کو جب لوٹتے وقت 2 اونٹ تمہیں وہاں سے ملے گا، وہاں سے نصیب ہوگا، مطلب تم یہاں سے جاؤ گے اور وہاں جا کر جب تم لوٹو گے یہاں تو تمہیں 2 اونٹ، اور اونٹ کی قیمت اس وقت کتنی تھی، مطلب بہت قیمتی چیز، تم صبح جاؤ گے اور شام کو لوٹو گے تو ایک بہت قیمتی چیز تمہیں ملے گی۔ تو اصحاب الصفہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک وہاں جانا پسند کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تم میں سے جو شخص مسجد میں ایک آیت قرآن کی کیا ہے، ایک آیت کو کیا ہے سیکھے گا تو اس کے لیے ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے ایک اونٹ کو کیا ہے لایا ہے، اور اگر 2 آیتوں کو سیکھے گا تو اس کے لیے ایسا ہوگا کہ جیسے اس نے 2 اونٹ لایا ہے، اور اگر 3 آیتیں سیکھے گا تو ایسا ہے کہ جس نے 3 اونٹ لایا ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ دنیا کی ہر دولت سے قیمتی ہے۔ اور پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا تو یہ چیز ہمیں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو صورتحال ہے وہ بدلے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے معاملات حل ہو جائے، تو اس کا واحد یہ ذریعہ ہے کہ ہم اس ہدایت، اس قرآن کو کیا ہے مضبوطی سے پکڑے اور اس پر عمل کرے۔ لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس قرآن کو سیکھنا ہوگا، اور یہ قرآن کس زبان میں اللہ نے نازل کیا ہے؟ عربی زبان میں نازل کیا ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عربی زبان کو سیکھیں، اس قرآنک عربی کو سیکھیں، اور اپنا سارا وقت، اپنی ساری محنت، اپنی ساری صلاحیتوں کو اس میں کیا ہے لگا دے۔ اور یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بہت کچھ نعمت اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک بہت بہترین نعمت دیا ہے اور وہ ہے ہمارا وقت۔ یہ وقت جو ہے یہ بہت تیزی سے چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کو نہیں سیکھتے ہیں، یہ 2 گھنٹہ جو ہم ہر ہفتے بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جو وقت اس قرآن کو سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں، اگر ہم یہ وقت قرآن کو سیکھنے کے لیے نہیں لگاتے تو یہی وقت ہمارا کسی اور چیز میں لگ جاتا، اور ہم اپنے آپ کو جتنا زیادہ دنیا کے کاموں میں الجھائیں گے اتنا زیادہ دنیا ہمیں کھینچے گی۔ تو لہٰذا ہم کیا کریں کہ اپنا جو سارا وقت ہے، محنت، صلاحیت اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے لگائے۔ اللہ ہماری ساری جو دنیا کی معاملات ہے اس کو بہت آسانی سے سلجھا دے گا۔ ہم آج آیت نمبر 67 سے شروع کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے جو واقعہ ابھی بھی بنی اسرائیل کا ہی چل رہا ہے، اور ان واقعات کے اندر یہاں پہ ایک اور واقعے کا یہاں پہ ابھی ذکر ہوا ہے۔ پچھلی کچھ آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا جو سبت کا واقعہ تھا، اس سبت کے واقعے میں بنی اسرائیل نے کس قدر اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ تو اللہ نے ان کے ساتھ بہت ان کی سخت مذمت کی، اور پھر ان کو سزا کے طور پر بندر اور سور بنا دیا تھا۔ وہ اس لیے بنایا تھا کیونکہ ان کی ذہنیت، ان کی مینٹالٹی، ان کا بیہیویئر اس قدر گر گیا تھا کہ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے انہیں کیا بنا دیا تھا؟ بندر اور سور۔ اللہ جسے جو چاہتا ہے وہ بنا دیتا ہے، اور یہ جو بندر اور سور اللہ نے اس بنی اسرائیل کی قوم کو بنایا تھا، جو آج جو بندر اور سور موجود ہے یہ وہ بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہے۔ یہ تو ان کے لیے صرف اس وقت کے لیے کیا ہے یہ سزا تھی کہ 3 دن تک اللہ نے ان کو کیا ہے اس کنڈیشن میں رکھا تھا کہ ان کو
بندر اور سور بنا دیا تھا، اور اس کے بعد پھر کیا ہے ان کو تباہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ دنیا سے ختم ہو گئے تھے، کیونکہ اللہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا سبت کے معاملے میں، اور انہوں نے اس کی کیا ہے نافرمانی کی تھی۔ اب یہ سبت کے معاملے میں انہوں نے نافرمانی کی تھی، لیکن یہ سبق کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، متقی کے لیے اس میں کیا ہے نصیحت ہے، مطلب ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کا جو سبت کا واقعہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل جو بنی اسرائیل کے جو واقعات اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، ہر واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ یہاں جس واقعے کا ذکر ہوا ہے اس واقعے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے کیا ہے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ اور یہ جو واقعہ ہے یہ اس پورشن میں جو آج ہم دیکھیں گے وہ گائے کا واقعہ ہے، جس سے گائے عربی میں گائے کو بکرا کہتے ہیں، جس سے اس سورے کا کیا ہے نام ہے البقرہ۔ اور اس واقعے میں اس گائے کے واقعے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس گائے کا جو واقعہ ہے وہ تفصیل سے قرآن کے اس حصے میں کیا ہے بتایا گیا ہے، جو قرآن کے اور کسی حصے میں اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّا، بے شک، اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرہ مطلب ایک گائے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، اتتخذونا، کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزوا، مذاق؟ قال، اس نے کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان کے اکونا، ہو جاؤ، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس واقعہ، یہ گائے کا واقعہ اس طرح سے تھا کہ یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا ہے غلامی سے آزاد کیا تھا، فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے اب یہ کہاں جا رہے تھے؟ مصر سے وہ اپنی فلسطین کی طرف جا رہے تھے، اور مصر سے فلسطین پہنچنے کے لیے انہیں بہت عرصہ لگ گیا تھا، بہت طویل عرصہ لگ گیا تھا۔ اس طویل عرصے میں ہی بہت سے واقعات ان کے اوپر ہوئے تھے، انہی واقعات میں سے کیا ہے یہ ایک گائے کا واقعہ تھا۔ اور یہ بنی اسرائیل کو ہم نے ابھی پیچھے پڑھا تھا کچھ آیتوں میں کہ اللہ نے ان کو کیا ہے، وہ جب صحرا میں تھے تو اللہ نے ان کو کیا ہے بہت سی فضیلتیں دیا تھا، من دیا تھا، کھانے اور پینے کا ان کی سہولت عطا کیا تھا، اور ان کو 12 چشمے عطا کیے تھے، وچ مینس کہ یہ بنی اسرائیل کو اللہ نے 12 قبیلوں میں بانٹ دیا تھا، ان کے اپنے اپنے 12 کیا ہے علاقے تھے، اور ہر علاقہ ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک شہر کی طرح تھا۔ تو یہ جو علاقے تھے ان میں ایک دفعہ ایک بہت مالدار شخص کا کیا ہے اس کا قتل ہو گیا تھا، اور جس شخص نے اس کا قتل کیا تھا، یہ اسرائیلی روایت کے مطابق کہ اس شخص کے کیا ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے بھانجے کے، اور یہ ان کی روایت کے مطابق اس بھانجے نے ہی اپنے چچا کا کیا ہے اس قتل کیا تھا، اور قتل کرنے کے بعد وہ اس کی لاش کو لے کر کسی اور علاقے میں جا کر چھوڑ آیا تھا۔ تو جہاں اس شخص کی لاش ملی تھی ان لوگوں نے مطالعہ کیا تھا۔ اب یہ 2 قوموں کے بیچ میں، یہ 2 علاقوں کے جو رہنے والے تھے ان کے بیچ میں کیا ہے جھگڑا اور فساد شروع ہو گیا، لیکن کیونکہ وہ حقیقت میں جانتے نہیں تھے کہ یہ کس نے یہ قتل کیا تھا، یہ معاملہ کیا تھا، تو انہوں نے یہ معاملہ کو کیا ہے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لے کر گئے۔ قرآن یہ ساری تفصیل نہیں بتاتا ہے، بلکہ یہ ساری تفصیل ہم اسرائیلی روایت کے مطابق ہمیں ملتی ہے، لیکن ہم صرف قرآن وہ چیز کو بیان کرتا ہے کہ جو ہماری سبق حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو جو وہ لوگ انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ گئے اور انہوں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے نبی ہے تو وہ فوراً ہی انہیں کیا ہے بتا دیں گے کہ یہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں قاتل کا اگر پتہ
یا معلوم کرنا ہے کہ کس نے کیا ہے تو پہلے تمہیں خود اس قاتل کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی تلاش کرنا ہوگا. تو انہوں نے بہت وقت لگایا لیکن اس قاتل کا کیا ہے پتہ نہیں چلا. تو لہٰذا وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر دوبارہ سے آتے ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا ہے وہ قاتل کا پتہ وہ خود انہیں نہیں بتا سکتے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ کسی بھی بات کو وہ خود اپنی مرضی سے نہیں بتاتا ہے جب تک کہ اللہ اسے کسی چیز کا حکم یا وحی نہیں کرتا ہے. تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اگر وہ قاتل کا پتہ چاہتے ہیں تو انہیں حکم دو کہ وہ کیا ہے ایک گائے کو ذبح کرے. اب حکم کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہا ہے. اور نبی کیا حکم کر رہا ہے؟ نبی اپنی طرف سے کسی چیز کا حکم نہیں کر رہا ہے بلکہ یہ اللہ نے انہیں حکم کرا تھا کہ وہ اپنے اس قوم سے کیا کہے کہ وہ ایک گائے کو ذبح کرے. تو لہٰذا جب نبی اپنی قوم کے لوگوں کو کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس نبی کی اطاعت کرنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے. کس طرح سے یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سے کتنی محبت تھی. لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے کہا، لیکن یہ قوم کا جو رویہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا ان کا رویہ کیسا تھا کہ انہوں نے کیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ اس نبی کا آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا. اور قرآن کی ایک اور آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو قوم ہے انہوں نے بہت اذیتیں دی، بہت زیادہ ان کو ستایا تھا کہ وہ خود اللہ سے کیا ہے وہ خود اپنی قوم سے یہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ اپنی قوم سے کہتے ہیں یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، تم کیوں مجھے ستاتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم، کہ جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بھیجا گیا رسول ہوں. تو لہٰذا رسول کو ستانا مطلب کیسی گمراہ کن قوم تھی کہ اپنے رسول کو کتنی کیا ہے اذیتیں دیتے تھے. تو اس کے باوجود کہ وہ اپنی موسیٰ علیہ السلام کو اتنی اذیت دیتے تھے، ان کا جواب کیسا تھا جب انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ اگر میں نے تم سے مذاق کیا، اگر میں نے جھوٹ بولا تو میرا شمار کیا ہوگا؟ جاہلوں میں ہو جائے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم کا یا دین کے کسی بات کا مذاق اڑانا کیسا عمل ہے؟ جہالت کا عمل ہے. سو بیویئر. لیکن اللہ اس کے باوجود بھی اگر اللہ چاہتا تو ان کی پکڑ فوراً ہی کر لیتا، کیونکہ ان کا رویہ اپنے نبی کے ساتھ کیسا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اس معاملے کو کیسا کیا؟ مطلب کہ اللہ نے ان کے ہر چیز، ان کی ہر نافرمانی کے سبب ان کو کیا کیا؟ ان کو معاف کر دیا. اللہ جب ان کو کسی چیز کا حکم دیتا تو وہ اللہ کی اس حکم میں صرف نافرمانی کرتے، اور پھر وہ کیا کرتا؟ اللہ ان کو اس مصیبت، اور پھر وہ اپنے نبی سے کہتے اگر اللہ ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت میں ڈالتا کہ تم ہمیں اس مصیبت سے نکال دو. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ان کو اس مصیبت سے نکال دیتے. ان کی نافرمانی کے سبب ان کو اس مصیبت میں ڈالا تھا، اور پھر اس اللہ سے دعا کرنے کے بعد اسی مصیبت سے اللہ ان کو جب باہر لے آتا تو پھر وہ ایک اور اللہ کی اس سے بڑھ کر کیا ہے وہ نافرمانی کرتے تھے. لیکن اللہ نے اس قوم کو کیا ہے، اس قوم کے لوگوں کو اللہ gave him many chances. بار بار اللہ کی نافرمانی کرنے کے باوجود بھی اللہ نے کیا ہے اس قوم کو بہت سے موقع دیے تھے. جب کسی قوم کو اپنے نبی کے لیے محبت نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اس کے حکم کو کیا ہے وہ شک کرتے ہیں. پھر اس کے حکم کو ماننے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دلیلیں مانگتے ہیں، وہ ریزنز اور حکمت کی کیا ہے وہ فریاد کرتے ہیں. اللہ نے انہیں کیا ہے کس چیز کا حکم دیا تھا کہ وہ گائے کو ذبح کرے، اور کس لیے کرے؟ تاکہ قاتل کا پتہ چلے. اگر اللہ چاہتا
تو ان کو قاتل کا پتہ ویسے بھی بتا سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو قاتل کا پتہ بتا دیتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو کیا ہے بتاتے تھے کہ قاتل کون ہے، اور معاملہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ نے خاص یہاں پہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ ان کو ایک بہت اہم سبق سکھانا چاہتا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ آیتوں میں جو گزرا تھا، جو واقعہ تھا کہ انہوں نے ایک بچھڑے کو کیا ہے معبود بنا لیا تھا، اور یہ بچھڑے کی جو محبت تھی وہ ان کے دلوں میں بس گئی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کیا ہے کہ اس بچھڑے کی محبت کو کیا ہے ان کے دل کے اندر وہ بالکل پچ گئی تھی۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ اس گائے کو کیا ہے وہ ذبح کرے، اور ذبح بھی کیسے کرے؟ اس گائے کی محبت کو ان کے دل سے نکالنے کے لیے اس گائے کو کیا کہا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اس گائے کو ذبح کرے، تاکہ یہ وہ جان لے کہ جس چیز کو وہ معبود سمجھ رہے تھے، جس چیز کی وہ عبادت کر رہے تھے، اللہ کو چھوڑ کے یہ شرک کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو فرعون سے، اس غلامی سے ان کو آزاد کیا تھا، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، وہ اللہ کا کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے تھے۔ اور اللہ اس بچھڑے کو، اس گائے کی، اس بچھڑے کی محبت کو ان کے دل سے نکالنے کے لیے یہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، کہ یہ جو گائے ہے جس کو تم پوچھتے ہو، جس کی تم کو اتنی اہمیت دیتے ہو، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ کوئی عام گائے جیسی ہی گائے ہے، یہ کوئی پوجنے لائق کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر تم قاتل کا پتہ جاننا چاہتے ہو تو اس گائے کو کیا ہے؟ اس گائے کو ذبح کرنا ہوگا۔ یہ جو لیسن ہے، یہ واقعہ ہے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم جو اللہ کا ہے کہ اللہ جب کسی چیز کا حکم کرتا ہے، یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کا حکم کرتا ہے تو پھر ہم اس حکم کی حکمت کو تلاش نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس حکم کو کیا ہے؟ اس حکم کو انکنڈیشنلی اس حکم کو مانتے ہیں۔ یہ ہماری لا علمی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کی حکمت کو نہیں جانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا دین جو ہے یہ مکمل دین، اگر ہم اس دین کے ایک ایک جز کو الگ کر کے دیکھیں تو یہ ایک ایک جز، اس کا ہر پورشن حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ تم اس دین کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں، قل ھذہ سبیل، یہ کہہ دیجئے کہ یہ وہ دین ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ جس کی طرف میں تمہیں ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ جس راستے کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں، علی بصیرۃ، مطلب وہ بالکل، یہ دین از فل آف کلیئر ویژن اینڈ وزڈم، اور اس میں صرف اور صرف اس کے فائدے ہی ہے۔ یہ ہماری لا علمی، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس کی حکمت کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر اللہ نبی کو اگر اللہ ہمیں ہر چیز کی حکمت یا ہر چیز کا علم پہلے سے ہی پہلے سے ہی ہمارے پاس موجود ہوتا تو پھر اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ نبیوں کو بھیجنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ نبی کوئی حکم کو لے آتا ہے تو کسی حکم کا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس حکم کی حکمت ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس حکم کی حکمت ہمیں کیا ہے بظاہر سمجھ میں تو نہیں آتی ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں کہ اس میں حکمت نہیں ہے، وہ تو ہماری لا علمی یا شارٹ کمنگ کی وجہ سے ہم اسے سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اتتخذونا ہزوا، کیا تو ہم آپ سے قاتل کا پتہ پوچھنے کے لیے آئے، ہم خاص ایک وجہ سے آپ کے پاس آئے، اور آپ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرنے کے لیے کہہ رہے۔ مطلب یہ رویہ بھی بتاتا ہے، یہ طریقہ بتاتا ہے کہ یہ اپنے نبی سے بات کرنے کا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ ان کا جو جواب ہے، ان کا انداز بات کرنے کا بہت تکلیف دہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اگر میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں اور میرا شمار جاہلوں میں سے ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ سے کوئی نقصان یا کوئی تکلیف کو ہم اپنے آپ سے اس کو دور نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کی پناہ لیں،
کانسٹنٹلی سیک ریفیوج ان اللہ. اور پھر اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو عمل انہوں نے کیا تھا کہ اپنی نبی سے کیا ہے، اپنے نبی سے مذاق کیا تھا، کہ اگر کوئی شخص مذاق کرتا ہے اور وہ بھی مذاق کس کے ساتھ کرتا ہے، کسی نیک شخص کے ساتھ، کسی متقی شخص کے ساتھ، تو یہ ایک قسم کی جہالت ہے، یہ ایک قسم کی بے وقوفی ہے. اور کسی کا مذاق اڑانا ویسے بھی کیا ہے، کسی شخص کا مذاق اڑانا کوئی اچھا عمل نہیں ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کو ایک دلچسپی کا یا دل بہلانے کا کیا ہے، ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے. اور تو کیا یہ ہے کہ ہم کس کا ہنسی مذاق نہیں کر سکتے ہیں؟ کانٹ وی ہیو سم فن؟ یہ ہے کہ جب ہم مذاق کرتے ہیں تو اس مذاق میں کوئی جھوٹ شامل نہیں ہونا چاہیے. جب وہ مذاق جس میں کسی کو نیچا دکھایا جاتا ہے، جب وہ مذاق جس میں کسی کی توہین ہوتی ہے، جب وہ مذاق جس میں کسی کے کردار پر حملہ ہوتا ہے، جب وہ بیہودہ بات یا ایسا کلام ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کے ایسے قسم کے مذاق سے کیا ہے، ایسے قسم کے مذاق سے منع کیا گیا. تو لہٰذا جب اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس حکم کو کیا ہے، ماننا ہے. اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور اس کے حکم کو ٹالنا، یہ وہ خرابی تھی جو پچھلی قوموں کو کیا ہے، ان کی بربادی کا یہ سبب تھا. ڈس اوبیڈینس to the messenger, disobedience in following the orders of Allah. یہ ان قوم کی کیا ہے، ان قوموں کی تباہی کا ریزن تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیسا عمل قرآن کیا بتاتا ہے کہ رسول کی بات نہ ماننا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا کیسا عمل ہے، جاہلوں والا عمل ہے. So stay away from being an ignorant person. اور ignorance جو ہے، جہالت جو ہے، یہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ جس سے انسان کو کیا ہے، بہت فخر کرنا چاہیے. اور جہالت جو ہے، دی اپوزٹ آف اگنورینس کیا ہے، گائیڈنس ہے. عربی میں جاہل کے لفظی معنی بھی وہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ پر کوئی کنٹرول یا قابو نہیں کر سکتا ہے. کس پر؟ اپنی ایموشنز پر. اس شخص کو کیا کہتے ہیں؟ جاہل کہتے ہیں. جیسے ہم کسی جانور کو جب کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو باندھتے نہیں ہے، تو وہ کیسا کدھر بھی وہ بھاگ جاتا ہے. اور جاہل کا اپوزٹ کیا ہے؟ عاقل ہے. عاقل کو عرب لوگ، ان کا رواج کیا تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو کس طرح سے رسی سے باندھ کر رکھتے تھے. تو عاقل شخص اس کو کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو باندھ کر رکھتا ہے. کس چیز کو باندھ کر رکھتا ہے؟ اپنی عقل کو باندھ کر رکھتا ہے. the one who has control over his emotions. وہ اس کو کیا ہے، کہیں بھی یا مس گائیڈنس کی طرف اس کو کیا ہے، جانے نہیں دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس بات کو ان سے کیا ہے، یہ بات کو ان سے بالکل واضح کرتے ہیں کہ وہ جاہل نہیں ہے کہ ان کو جس چیز کا وہ حکم دے رہے، کہ انہوں نے قاتل کا پتہ پوچھا اور بدلے میں موسیٰ علیہ السلام ان سے کیا حکم کر رہے کہ وہ گائے کو کیا ہے، ذبح کرے. اب حکم جب دیا تھا تو اس قوم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر وہ چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ ان کو معلوم پڑے تو وہ کیا کرنا چاہیے تھا کہ اس عمل پر کیا ہے جو انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام، اس گائے کو، کسی بھی گائے کو کیا ہے، ذبح کرنا تھا. لیکن یہ قوم کیسی قوم تھی؟ یہ قوم اللہ کے یا اس کے رسول کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو لہٰذا وہ موسیٰ علیہ السلام سے پھر کیا کہتے ہیں؟ قالو، انہوں نے کہا، ادع لنا، دعا کرے ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ بتائے، لنا، ہمیں، ہمارے لیے، ما ہی، کیسی ہو. قال، اس نے کہا، انہو، بے شک وہ، یقولو، فرماتا ہے، انہا، کہ وہ، بقرتن، کہ وہ گائے، لا فارزن، نہ بوڑھی ہو، ولا بکرن، نہ چھوٹی ہو، عوان، جوان، بین ذالک، درمیان میں ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو بلکہ درمیانی عمر والی ہو. ففعلوا، بس کرو، ما، جو، تؤمرون، بس تم کرو جو تمہیں حکم ہوتا ہے. تو جب انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں یہ حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کرے، تو وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے. لیکن یہ قوم جو تھی، یہ بہت نافرمان قوم تھی. وہ اپنے رسول کے ہر حکم کو ٹالتے تھے. تو کیونکہ وہ گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے کیا ہے، سوال پوچھا کہ آپ اپنے، اور انداز بھی کیسا ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمارے رب سے، قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے، آپ اپنے رب سے پوچھے، یبین، کہ وہ ہمیں بتا دے
کیا بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے. جب حکم ہوا تھا انہیں کہ وہ گائے کو ذبح کرے تو وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بے ضروری اور فضول سوال کیا کہ آپ اپنے رب سے پوچھیں کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ گائے کیسی ہو. یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اگر لوگ اللہ کے کسی حکم کو نہیں مانتے ہیں، اگر لوگ خود چاہتے ہیں کہ وہ چیز مشکل ہو جائے تو پھر اللہ بھی ان کے لیے وہ چیز کو کیا ہے مشکل کر دیتا ہے. یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ کا جب کوئی حکم ہوتا ہے تو اس حکم کو کیا کرنا ہوتا ہے، ہم اس حکم کو ماننا چاہیے. لیکن یہ قوم تو حکم ماننے والی نہیں تھی، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یہ گائے کیسی ہو تو پھر انہیں بتایا گیا کہ وہ گائے کیسی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بہت جوان ہو بلکہ درمیانی عمر والی ہو. تو لہٰذا اب انہیں ایسی ایک گائے کی تلاش یا ایسی گائے کو ڈھونڈنا تھا کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو بلکہ درمیانی عمر والی ہو. اور موسیٰ علیہ السلام، یہ مفسرین کہتے ہیں کہ ہر بار جب وہ کوئی سوال کرتے تھے گائے کے متعلق تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے. ان کی جو بات تھی، ان کا جو unnecessary جو سوال اور جو ڈیمانڈ وہ بکرے اس گائے سے ریلیٹڈ انہوں نے کیا تھا، وہ اللہ سے کیا ہے کلام کرتے، پھر اللہ ان کو بتاتا. جب وہ ایک چیز کلیریفائی ہو جاتی تھی تو پھر وہ دوسرا سوال کرتے تھے. اور ہر بار جب وہ اس گائے سے متعلق سوال کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کر کے پھر انہیں آ کے وہ بتاتے تھے. کیسی اذیت انہوں نے دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیا کہا، پہلے تو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا. جب انہوں نے سوال پوچھا کہ کیسی گائے ہو تو پھر یہ بھی انہیں بتا دیا گیا کہ گائے ایسی ہو. اور پھر ان سے کیا کہا گیا، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس کرو، مطلب کوئی اور سوال مت کرو، بس جو تمہیں حکم ہو رہا ہے کہ اب ایک ایسی گائے کو تلاش کرو کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، ایسی گائے تلاش کرو اور اس گائے کو کیا ہے ذبح کرو. لیکن یہ کیسی قوم تھی، یہ قوم تو اللہ کی نافرمانی کرنے والی قوم تھی، اللہ کے حکم کو ٹالنے والی قوم تھی. ہم بہت زیادہ سوال اور خاص کر دین کے معاملے میں کب کرتے ہیں کہ جب ہم اس حکم کو یا اس عمل کو جب نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہے نا. تو یہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بار بار سوال کیا اس گائے سے متعلق تو لہٰذا وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی تو مانتے تھے لیکن ان کی کچھ باتوں کو نہیں مانتے تھے، ان سے دلائل مانگتے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے اور کتاب لایا تھا تو انہیں موسیٰ علیہ السلام پر یقین نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ کتاب اللہ نے تمہیں دیا ہے. ہم اگر آپ ہمیں اب چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات مانیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کیسا مطالعہ کرتے تھے، کیسا ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیسی گمراہ کن قوم تھی. نبی کے حکم کو ماننے کے لیے وہ شرط رکھتے تھے. اور صحابہ کا عمل کیسا تھا، سمعنا وعطانا. نبی کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کیسی ہونی چاہیے، unconditionally, without any conditions. اور وہ حکم کو ماننا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کیا ہے ایک اور سوال پوچھا. کیا پوچھا، قالوا، انہوں نے کہا، ادعو لنا، دعا کرے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بتلا دے، لنا ہمیں، ما کیسا، لونہا اس کا رنگ کیا ہے. مطلب اب کیا ہے، اب وہ اس گائے کا رنگ پوچھ رہے تھے کہ اچھا گائے تو زیادہ بوڑھی نہیں ہونی چاہیے یا جوان نہیں ہونی چاہیے بلکہ درمیانی عمر، اور کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قال، اس نے کہا، انہو بے شک، یقولو وہ فرماتا ہے، مطلب اللہ فرماتا ہے، انہا کہ بقرہ کہ وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی، فاقع لونہا گہرا رنگ، اس کا رنگ کیسا ہے، زرد رنگ ہے اور گہرا ہے اس کا رنگ، which means بہت ڈیپ ڈارک کل اس کا جو رنگ ہے، تسر الناظرین اچھی لگتی ہے دیکھنے والوں کو. مطلب اب کیا ہے، یہ اللہ نے یہ ڈسکرپشن ان کو کیوں بتایا، وہ خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے تھے سوال پہ سوال پوچھ کے. اور انہوں نے کیا سوال پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اچھا اب ہمیں بتاؤ کہ یہ گائے کیسی رنگ کی ہونی چاہیے. تو پھر ان کے ہی، کیونکہ انہوں نے سوال کیا تھا تو جواب میں اللہ نے کیا ہے انہیں بتایا تھا کہ اچھا ایسی گائے ڈھونڈ لاؤ جو زرد رنگ کی ہے اور اس کا جو رنگ ہے وہ بہت گہرا ہے.
اگر وہ یہ سارے سوال نہیں کرتے تھے تو وہ کسی بھی گائے کو ذبح کرتے تھے، یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا تھا اور وہ سارا معاملہ ان کو کیا ہے واضح ہو جاتا تھا کہ قاتل کون ہے۔ لیکن انہوں نے سوال پہ سوال پوچھ کر خود اپنے لیے مشکل کھڑی کر دی تھی۔ اب انہیں کیسی گائے کو ڈھونڈنا ہے، کیسی گائے کو تلاش کرنا ہے کہ جو نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، درمیانی عمر والی ہے اور ایسے رنگ بھی ہے۔ انہوں نے ہی کیا ہے اپنے اس سوال پہ سوال پوچھ کے اپنے لیے مشکل کھڑا کر دیا تھا۔ تو اللہ نے انہیں کیا کہا تھا کہ جاؤ اور ایسی گائے کو تلاش کر کے لاؤ۔ اب ایسی گائے ان کو کہاں ملے گی؟ اب سارا ڈسکرپشن اللہ نے ان کو بتا دیا تھا، لیکن یہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کیا ہے ایک اور سوال پوچھا۔ کیا سوال پوچھا؟ قالو، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کرے، لنا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے۔ دیکھیے ہر بار جب وہ سوال کرتے ہیں تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے جب وہ سوال پوچھنے لیے کہتے ہیں کہ یہ کیسی گائے ہو، اس کا رنگ کیا ہو، تو وہ کیسے کہتے ہیں؟ ربک، اپنے رب سے، تمہارے رب سے، یبین لنا، وہ بتلا دے ہمیں، ما ہی، وہ کیسی ہے۔ پہلے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتا دیا تھا کہ اللہ تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گائے کیسی ہے، درمیانی عمر والی ہے اور ایسے رنگ کی ہے، لیکن کیا ہے یہ اس سے بھی سیٹسفائیڈ نہیں تھے، یہ اور سوال پوچھتے تھے کہ یہ سوال پوچھنے کا ہی ان کا انداز ایسا تھا کہ وہ اس کام کو، اس عمل کو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب سارے سوال تو پوچھ لیے تھے گائے کے بارے میں، اب اور کیا سوال پوچھتے، کیا اور ڈسکرپشن پوچھتے؟ پھر بھی اس قوم نے کیا ہے وہ اس سیٹسفائیڈ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام سے پھر پوچھا۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ادع لنا، اپنے رب سے پوچھے۔ کیا پوچھے؟ کہ ہمیں یبین لنا، کہ وہ ہمیں بتلا دے، ما ہی، وہ کیسی ہے۔ ان البقر تشابہ علینا، ان بے شک، کیونکہ البقرہ تشابہ، کیونکہ گائے تشابہ ہو گیا ہے، علینا ہم پر، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر ہم چاہے، اگر چاہا اللہ، لمہتدون تو ہم ہدایت پانے والے ہوں گے۔ اب اس سوال سے وہ کیا پوچھ رہے موسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ صرف ان کا ایک بہانہ تھا یہ سوال پوچھنے کا، کہ ہم جانتے تو ہے کہ گائے اس کی عمر ایسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، ایک اور بار ہمیں واضح کر کے اسپیسیفکلی ایگزیکٹلی بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ دیکھیے کس مطلب اس طرح سے کہ آپ ہمیں انگلی رکھ کر بتائیے کہ یہ گائے کیسی ہے۔ اور پھر کیا کہا کہ اگر اللہ چاہتا، انشاء اللہ لمہتدون، اگر اللہ چاہتا تو اگر اللہ چاہے تو ہم ہدایت پر ہوں گے، وچ مینس اگر اللہ چاہے گا تو ہم ایسی گائے مل جائے گی اور ہم اس گائے کو کیا ہے ذبح کر دیں گے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ انشاء اللہ نہ کہتے تو پھر یہ گائے ان کو کبھی نہیں ملتی اور وہ اس گائے کو ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے، لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کا کہنے کا جو انداز تھا، کیونکہ ہر چیز کا وہ کیا ہے کس سرکاسٹک انداز میں وہ اپنے نبی سے کیا ہے کلام کرتے ہیں، کیونکہ میٹر جو بات تھی وہ بالکل واضح ہو گئی تھی کہ وہ گائے کیسی ہے، اس کا رنگ کیسا ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا ہے ایک اور سوال کیا کہ ایک اور بات ایگزیکٹلی ہمیں بتا دو کہ کیسی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جیسے کبھی ہم بھی تو ایسا نہیں کہتے ہیں، اگر کسی چیز کو یا کسی بات کو ٹالنا ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں کرنا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، ہے نا، کہیں ہمارا بھی ایسا عمل نہیں ہونا۔ اس کے بعد کی جو اگلی والی آیت ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کو پھر ایک اور ڈسکرپشن دیا جاتا ہے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ اگر یہ سارے سوالات نہ کرتے تو پھر وہ کسی بھی گائے کو کیا ہے ذبح کرتے تھے، لیکن انہوں نے سوال پہ سوال پوچھ کر اپنے لیے ایسی مشکل کھڑا کر دی تھی کہ یہ گائے اس اسرائیلی روایت کے مطابق اس قوم کو یہ گائے بہت مشکل سے تلاش کر کے ڈھونڈ کر یہ ملی تھی، اور ان کی روایت کے مطابق یہ گائے ایک شخص کی تھی کہ جو بہت ہی غریب تھا، اور جب وہ اس شخص سے وہ گائے کو خریدنے کے لیے گئے، اس گائے کو لینے کے لیے گئے، کیونکہ اب خریدنا تو انہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے حکم کیا تھا، اور گائے وہ کسی بھی گائے کو آپ ذبح نہیں کر سکتے تھے۔ اب وہ گائے کے سارے ڈسکرپشنز جو انہوں نے خود اپنے آپ کے لیے کھڑا کر دیا تھا مشکل، اب وہ سارے ڈسکرپشنز کو کیا ہے وہ جو سیٹسفائی کرتی تھی، یہ وہی گائے تھی کہ جو اس شخص کے پاس تھی، اور وہ شخص اس گائے کو ان لوگوں کو بیچنے کی بہت بڑی قیمت مانگ رہا تھا۔
اور یہ تھا کہ ان کی بہت بڑی طویل روایت ہے، لیکن ہم ان روایت کے وی ڈونٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز آف اٹ، کیونکہ قرآن وہ ساری چیز کو بیان نہیں کرتا ہے، لیکن ان کی روایت کے مطابق کیونکہ وہ بہت غریب شخص تھا تو اللہ بھی چاہتا تھا کہ اس غریب شخص کی کس طرح سے مدد ہو جائے، تو وہ لہٰذا اس گائے کی اتنی قیمت مانگ رہا تھا کہ جتنی اس گائے کی سونے کی، اگر وہ گائے سونے کی ہوتی تو اس کی قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی قیمت کو کیا ہے، وہ اتنی قیمت اس گائے کی کیا ہے اس نے مانگا تھا، اور ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا بلکہ کہ وہ اس قیمت کو دے کر اس کو ادا کر کے وہ گائے کو وہ خریدے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ گائے کو آخر کار کیا کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، لیکن کیسے کرتے ہیں، ریلکٹنٹلی، نہ چاہتے ہوئے، اور پھر ایز اف ان اے اسٹیٹ آف ڈس اوبیڈینس، کسی عمل کو کیا ہے، اوبیئنگ ایٹ دا لاسٹ مومنٹ۔ اور پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے جو اس کے بعد کا جو رکوع آتا ہے، اس رکوع میں اس رکوع میں اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ گائے کا واقعہ کیا تھا، کہ اللہ نے ان کو گائے ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن جو آنے والی آیتیں ہیں ان آیتوں میں یہ بتایا جائے گا، ان آیتوں میں یہ آیا ہے کہ کیوں اللہ نے یہ گائے کو کیوں ذبح کرنے کے لیے کہا تھا، کہ یہ گائے ذبح کرنے کے بعد اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے، اس گوشت کے ایک ٹکڑے سے اس مرے ہوئے شخص جس شخص کا قتل ہوا تھا اس شخص کو کیا ہے کہ گائے کے ایک ٹکڑے سے اس شخص کو مارے، جس سے وہ شخص کیا ہے وہ زندہ ہو گیا تھا، اور پھر اس نے اٹھ کے قاتل کا پتہ بتایا تھا۔ انشاءاللہ یہ ہم اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ ہم اس کی یہ آج جو ہم نے پورشن پڑھا ہے اس میں سے ہم ایک چیز پر غور کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے کتنے فکر مند تھے، اور ہر نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ کس بات کا فکر مند ہوتا ہے؟ کہ وہ ہدایت پر آئے۔ وہ اپنی قوم کو کیسے خطاب کرتے ہیں، بھلے ہی ان کی قوم کتنی جاہل قوم ہے، ان کا انداز، ان کا رویہ اپنے نبی کے ساتھ بہت اذیت دینے والا ہے، لیکن وہ اپنی قوم کو کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن بتاتا ہے لِقَوْمِهِ، ان کی قوم، ہز پیپل، میرے لوگ۔ اور ہر نبی اپنی قوم کو کیا ہے، ان کی خیر خواہی اور ان کی ہدایت چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت شفقت والے اور بہت زیادہ اس امت سے محبت کرنے والے تھے، جیسے ہر نبی اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، ہر نبی اپنی قوم کے لیے فکر مند ہوتا ہے، یہ نبی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس پوری امت کے لیے فکر مند تھے۔ وہ کس طرح سے اپنی جان کو بھی وہ ہلاکت میں ڈالتے تھے تاکہ لوگ بس ایمان لے آئے، کہ اللہ خود قرآن میں بیان کرتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِيٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ اور ہم جب سیرت کو پڑھتے ہیں بے شمار مثالیں اور آپ کی پوری زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نبوت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع، کوئی اپرچونٹی کو نہیں گوایا۔ کس لیے نہیں گوایا؟ کسی بھی طرح سے لوگوں کو کس طرح سے ایمان پر لانا ہے، کس طرح سے ان کو اس حق کی طرف، اسلام کی طرف بلانا ہے، اس کے باوجود کہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے انہیں بہت زیادہ تکلیف اور اذیت اور مشکل میں ڈالا تھا۔ کیسے جب آپ طائف گئے تھے تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا تھا، لیکن کتنی اذیت کے باوجود بھی آپ ان کی ہدایت کی فکر مند تھے کہ ان کو کوئی عذاب یا ان کو کوئی پنشمنٹ میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے پوری جب سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے ہم واقعے پڑھتے ہیں کہ جس میں آپ کا جو معاملہ، آپ کا جو رویہ تھا لوگوں کے ساتھ، آپ کے دشمنوں کے ساتھ بھی کیسا معاملہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا معاملہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف، اس نور کی طرف لانا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں آپ کی پوری زندگی کیسی تھی، شفقت سے اور کمپیشن ٹو ہز پیپل۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گریٹسٹ کمپیشن، ان کی جو سب سے زیادہ، سب سے بڑی شفقت، یہ امت قیامت کے دن آپ کی سب سے بڑی شفقت کو دیکھے گی کہ کس طرح سے آپ کی سفارش کو کیا ہے قبول کی جائے گی۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا، ایک وش دی جو انہوں نے اس دنیا میں ہی اس کا استعمال کر لیا۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک اللہ نے وش اور دعا دی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت یہ ہے کہ انہوں نے اس دعا کو، اس وش کو اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت کے لیے سنبھال کے رکھا تھا، کہ آخرت کے لیے سنبھال کے رکھا کہ آخرت کے دن وہ اس امت کی سفارش کریں گے، وہ ہمیں جہنم کی آگ سے کیا ہے بچائیں گے، وہ سفارش کریں گے، وہ جس کی سفارش کریں گے ان کی سفارش قبول کی جائے گی، اور ہم کس طرح وہ ہمارے لیے کنسرن، اس امت کے لیے کتنا زیادہ فکر مند تھے۔ تو یہ ہماری بھی ڈیوٹی ہے کہ بدلے میں ہم بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کریں، اس کی محبت میں کیا کریں، اس کی اطاعت کریں، اور جہاں اطاعت کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ثواب کمانے کا بہت بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے درود بھیجیں۔ اور درود شریف تو وہ چیز ہے کہ جو اس کے بے شمار فائدے ہے اور اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت ہے۔ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اتنی زیادہ اس امت کی شفقت تھی، تو اٹس دا لیسٹ آف اے رسپانسبلٹی کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا ہے درود بھیجیں، اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ حدیثوں میں بہت زیادہ بیان ہوئے ہیں، لیکن قرآن خود اس کی اہمیت کو بتاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ اور ملائکہ، اللہ اور فرشتے کیا کرتے ہیں، اس نبی پہ درود سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر کیا ہے درود بھیجو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ آیت نمبر 67 سے 70 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آئیے بڑھتے ہیں ورڈ انالیسس کی طرف۔ آیت نمبر 67 دیکھتے ہیں۔ اور از جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے۔ اچھا، یہاں پر ہم لام زیر لی کا معنی کیا کر رہے ہیں؟ سے، لقومہ اپنی قوم سے۔ اگر ہم آیت نمبر 66 جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ سیشن میں، اس میں لام زیر لی کا ہم نے کیا معنی پڑھا تھا؟ لیے، کے لیے۔ اب اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پہ لیکن ہم نے اپنی قوم سے کہا ہے، تو یہ کیوں ہے اس طرح؟ اس کا ایکسپلینیشن اس طرح ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں نے فلاں بات اپنے بچوں سے کی، یا میں نے فلاں بات اپنے بچوں کے لیے کی، تو کون سی بات میں ڈیفینیٹ مطلب ہونے کا، ایک دم پورا یقینی طور پر ہونے کا پتہ چلتا ہے؟ یہی نا کہ میں نے اپنے بچوں سے بات کی، کیونکہ سچ تو وہی ہے۔ تو اسی لیے دیکھیں سینٹنس میں جو ہے زور پیدا ہوتا ہے، اور صحیح سینٹنس بنتا ہے جب ہم کہتے ہیں اپنی قوم سے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ لام زیر لی جو ہے نا اس کا کے لیے ہے، لیکن یہاں پر ہم سے کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور لام زیر لی کے بارے میں اور ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ہے ایک ایسا لیٹر ہے کہ جس میں سینس آف بلانگنگ ہے، سینس آف اونرشپ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اون کرتے ہیں نا، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ ابسلیوٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اس میں ذرا سا بھی کوئی شک نہیں ہے، ٹوٹل بلانگنگ، ٹوٹل اونرشپ ہے اس میں۔ اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، لقومہ، جب کوئی رسول اپنی قوم پر آتا ہے، جب وہ فائز ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فائز کرتے ہیں، تو وہ مطلب اتنا خیر خواہ ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے کہ وہ ہر حد تک کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے خیر خواہی کرے اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرے۔ تو یہ ایک سینس آف بلانگنگنیس کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے آپ قرآن کو پڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ سیم لیٹرز ہیں، سیم ورڈز ہیں، لیکن ان کے کئی معنی ہیں، اور کتنا ڈیپ ہے قرآن اور کتنی زندہ کتاب ہے۔ اور ہر بار جب بھی آپ سیشن میں بیٹھیں گے تو آپ نیا خزانہ، نئی بات، چونکا دینے والی بات سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنا چاہیے کہ چونکتا وہی ہے جو جاگ رہا ہوتا ہے، اور سونے والے تو چونکتے نہیں ہیں۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے جاگنے والوں میں سے، غور سے، دھیان سے سننے اور پڑھنے والوں میں سے بنا دیں انشاءاللہ، اور ہم سب کے علم میں اضافہ کریں، آمین ثم آمین۔ تو ان اللہ، اس کے آگے کیا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان کے تسبحو، تم ذبح کرو۔ تم کا کہاں سے سمجھ رہا ہے؟ کیونکہ تا پر زبر ہے۔ بقرۃن، ایک گائے۔ بقرۃن اسم نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی گائے۔ دیکھیں بقرۃ کو اسم نکرہ کیا ہوتا ہے؟ اسم نکرہ ایسا ناؤن ہوتا ہے کہ جس پر تنوین ہو۔ تنوین کا مطلب ہوتا ہے 2 زبر 2 پیش اور 2 زیر۔ کسی بھی اسم پر، کسی بھی ناؤن پر 2 زبر 2 پیش یا 2 زیر ہوں تو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں، اور اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمے میں ایک یا پھر کوئی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو بقرتاً، ایک گائے، لیکن کوئی اسپیسیفک گائے کی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی اس آیت میں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کوئی بھی قسم کی گائے، کوئی بھی جو ایک گائے ہے اس کو ذبح کرو۔ قالو، وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ اتتخذون ہزوا، کیا تم کرتے ہو ہم سے مذاق؟ چلیں اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ الف پر زبر ہے تو اس کا میننگ ہوتا ہے کیا؟ تتخذون، تم کرتے ہو ہم سے۔ دیکھیں تم کا معنی کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ تا پر زبر ہے اسٹارٹنگ میں، اور ہزون کا کیا معنی ہے؟ مذاق۔ ٹھیک ہے، ہزوا کہتے ہیں مذاق کرنے کو، اور کیسا مذاق ہے یہ؟ خلاف عقل سمجھ کر کسی آدمی کا اس طرح سے مذاق اڑانا جو اس سے سرزد بھی نہ ہوا۔ ایسا کام کا مذاق اڑائیں کہ اس نے تو کیا بھی نہ ہو۔ قال، کہا، اعوذ باللہ، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کی، ان کے اکون، میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ جاہلین کس کی جمع ہے؟ جاہل کی جمع ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم لوگ جب کوئی سبزی ترکاری خریدتے ہیں تو تولتے ہیں نا، ہم اس کو وزن کرتے ہیں، وزن ہوتا ہے پرٹیکولر وزن۔ اسی طرح عربی زبان میں جو ہے نا جو ورڈز بنتے ہیں، جو شیپنگز ہوتی ہے ورڈ کی ڈفرینٹ کائنڈ کی، ایک ساؤنڈ آتا ہے جس میں سے، تو وہ وزن پر بنتے ہیں ورڈز۔ جیسے ابھی فاعل یعنی کرنے والا، ٹھیک ہے، تو اس میں جو فا عین لام ہے نا، یہ جو لیٹرز، ان کو سبسٹیٹیوٹ جب ہم کرتے ہیں دوسرے لیٹر سے، جیسے اب یہاں پہ جاہل ہے تو اس کا روٹ کیا ہے؟ جیم ہا لام۔ جب ہم فا عین لام کی جگہ پر جیم ہا لام لگا کے فاعل کے وزن پہ رکھتے تو کیا بن جاتا ہے؟ جاہل۔ کیف فا را رکھیں گے تو کافر بن جاتا ہے، عین لام میم رکھیں گے تو عالم بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اب تک جو روٹس پڑھ رہے تھے اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ آہستہ آہستہ ہم سمجھنے لگے کہ کون سے وزن پر اگر ہم یہ روٹ رکھیں گے تو کیسا ورڈ بنے گا، ہے نا؟ تو فاعل کے وزن پہ رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ جاہل، کافر، عالم، فاسق، ہے نا؟ یہ سارے ایک ہی طرح کے ساؤنڈ ہیں، رائٹ؟ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا رننگ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ آیت نمبر 68 دیکھتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، بتلائے، بیان کرے، لنا، ہمیں، ما ہیا، کیسی ہے وہ۔ اب دیکھیں یہاں پر جو میم الف ما جو ہے وہ یہاں کیسی ہے کے لیے یوز ہو رہا ہے نا؟ اس سے پہلے جو ہم نے ما پڑھا تھا اس کا میننگ کیا آیا تھا؟ جو یا نہیں، لیکن یہاں پر کیسی کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماہیہ کیسی ہے وہ؟ کون کیسی ہے؟ گائے کیسی ہے؟ قال، اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہو یقول، بے شک وہ فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا، کہ وہ، انہا بقرتن، کہ وہ گائے، لا فاردن، نہ بڑی ہو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو فاردن ہے نا، یہ اس کا جو روٹ ہے وہ ہے فرد۔ فرد کہتے ہیں کاٹنے کو۔ تو فاردن ایسی گائے نہ ہو جو بہت عمر اپنی کاٹ چکی ہو،
फारिदुल का क्या मतलब होता है? बूढ़ी, बहुत बूढ़ी गाय, ठीक है। वला और ना बिक्रुन, छोटी उम्र की हो। बिक्रुन, बिक्र जो है वो ऐसी मादा है गाय जिसने बच्चा न जना हो, ठीक है। तो कैसी हो? ना बूढ़ी हो और ना छोटी उम्र की हो। अवानुन, जवान, यानी दरमियाने उम्र की हो। अवान ऐसी मादा को कहते हैं जो कि कई दफ़ा बच्चे जन चुकी हो, ठीक है। तो बैन ज़ालिक, इसके दरमियान हो, ठीक है, ना बूढ़ी हो और ना बछिया हो बल्कि जवान हो। फ़फ़अलू, पस करो, मा तुअमरून, जो तुम्हें हुक्म दिया जाता है। इसका रनिंग ट्रांसलेशन देखते हैं आयत नंबर 68 का। उन्होंने कहा अपने रब से, हमारे लिए दुआ करें कि वो हमें बतलाए वो कैसी है। उसने कहा, बेशक वो फरमाता है कि वो गाय न बूढ़ी है और न छोटी उम्र की, उसके दरमियानी जवान है, बस तुम्हें जो हुक्म दिया जाता है करो। आयत नंबर 69 देखते हैं। क़ालू दुऊ लना, उन्होंने कहा दुआ करें हमारे लिए। देखिए अब ये जो है ना, क़ालू दुऊ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा, ये आयत नंबर 70 तक रिपीट हुई होने वाला है, ये जो स्टार्टिंग का है, ठीक है। तो रब्बका, अपने रब से, युबय्यिन, वो बतला दे, लना हमें, मा लौनुहा, कैसा है उसका रंग। जो लौन है ना वो रंग के लिए इस्तेमाल होता है ये वर्ड, और हा की जो ज़मीर है वो कहाँ जा रही है? गाय की तरफ जा रही है, उसका रंग कैसा हो। क़ाला, उसने कहा, बेशक वो, इन्नहु, बेशक वो, यक़ूलु, फरमाता है, इन्नहा, कि वो, बकरतुन, एक गाय, सफ़राउ फ़ाक़िउन, जर्द रंग की, गहरे जर्द रंग की हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी जो सफ़राउ जो वर्ड है वो किसके लिए है? येलो कलर के लिए है, लेकिन उसकी शिद्दत को बताने के लिए कि कैसी हो, मतलब एग्जैक्टली, तो गहरे खालिस येलो कलर की हो, जर्द रंग की। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इस तरह समझेंगे कि जैसे हम आम बोलचाल की ज़बान में जब हम किसी काले शख्स को देखते हैं तो हम कैसे कहते हैं, उसको कैसे बयान करते हैं? काला सियाह या सियाह फाम, एक वर्ड से भी चल जाता, लेकिन हम दो वर्ड यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर कोई गोरी लड़की अगर हम देखते हैं तो हम जब बहुत ही गोरी हो लड़की कोई, तो हम कहते हैं ना गोरी चिट्टी लड़की थी। अब गोरी वर्ड तो डिस्क्राइब कर ही रहा है ना कि वो कैसी है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ चिट्टी लगाते हैं, गोरी चिट्टी। तो इसी तरह अरबी ज़बान में जो है वो शिद्दत पैदा करने के लिए वर्ड में उस बात को ज़्यादा गहराई से बयान करने के लिए सफ़राउ के साथ फ़ाक़िऊन का वर्ड इस्तेमाल होता है। इसी तरह और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सफ़ेद रंग के लिए अरबी ज़बान में कहते हैं अबयदु नासिउन या अबयद नासिअ, और सियाह अगर को ब्लैक कलर को अगर डिफ़ाइन करना हो तो कहते हैं अस्वदु हालिक, और सब्ज़ को अगर ग्रीन कलर हो तो कहते हैं अखदरु नादिर, है ना। तो ये हर कलर के साथ एक पर्टिकुलर दूसरा वर्ड मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे येलो कलर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है? फ़ाक़िऊन। लौनुहा, उसका रंग, फिर से आया लौन, देखें कितने रिपीट हो रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार का सबक तो बहुत आसान है ना। उसका रंग, ठीक है। तसुर्रुन नाज़रीन, अच्छी लगती है देखने वाले को। अच्छा, अब यहाँ पे तसुर्रुन में जो इसका तसुर्रु का जो रूट वर्ड है वो है सीन रॉ। सुरूर भी इसी से बनता है। सुरूर किसको कहते हैं? खुशी को, मुसर्रत, जो दिल में हम खुशी महसूस करें ना किसी चीज़ को देखकर, वो खुशी जो अंदर तक महसूस की जाए। ऐसा होता है कभी कभी कि हम कोई कुदरती नज़ारा देख लेते हैं, कहीं हम गांव खेड़े में जाते हैं कहीं पर, और अचानक ही कोई खूबसूरत सा मंज़र हम देखने लगते हैं, या कोई भी अच्छी चीज़ जो दिलकश हो, तो हमें अंदर ही अंदर खुशी महसूस होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही तसुर्रुन नाज़रीन, यानी देखने वालों को बहुत अच्छी लगे, ऐसी गाय जो देखने वालों को बहुत भली लगे, बहुत अच्छी लगे, दिल में उनको खुशी महसूस हो। और नाज़रीन किसकी जमा है? नाज़िर की, और नाज़रीन यानी देखने वाले। तो तसुर्रुन नाज़रीन, देखने वालों को अच्छी लगती है, ठीक है। इसका रनिंग ट्रांसलेशन देख लेते हैं। उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ करें अपने रब से कि वो हमें बतला दे इसका रंग कैसा है। उसने कहा बेशक वो फरमाता है कि वो एक गाय है जर्द रंग की,
اور اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ آیت نمبر 70 قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بتلا دے ہمیں، ما ہی وہ کیسی ہو۔ سب ریپیٹ ہوا ہے، بہت ایزی ہے اس بار کا انشاءاللہ۔ ان بے شک البقرہ گائے، دیکھیں یہاں اچھا اب یہاں پہ غور کرنے والی بات ہے کہ پہلے جو گائے کا ذکر ہے وہ اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا بقراتن، لیکن یہاں پر کیا یوز ہو رہا ہے؟ بقرہ، تا مربوطہ نہیں ہے، اینڈ میں جو تا ہے وہ نہیں ہے، فرق آ گیا نا دونوں میں۔ چلیں اب دیکھیں بقرتن جب کہتے ہیں تو ایک گائے کہتے ہیں نا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، جبکہ بقر یعنی بقرہ صرف با قاف را جب کہتے ہیں تو یہ اسم جنس ہے۔ کون سا ہے یہ اسم جنس؟ آپ دیکھیے ہم نے اب تک اسم کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں۔ اسم اشارہ پڑھا، اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ دس اور دیٹ کے لیے ہم کون سے ورڈ استعمال کرتے ہیں؟ ہادا، ذالکا۔ اسم موصول پڑھا ہم نے، ہاں، دوز اینڈ دوز کے لیے جو ہے نا، ایسے ورڈ جو جوڑتے ہیں دو سینٹنسز کو، اسم موصول۔ الذی، اللتی، الذین، یہ سب کیا ہے؟ اسم موصول ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں امید کرتی ہوں آپ نے سب نے نوٹ ڈاؤن کیا ہوگا۔ اس کے بعد آج ہی ہم نے اسم نکرہ بھی پڑھا، وہ اسم جس کے اوپر دو زبر، دو پیش، دو زیر ہو، اور یہ ہے اسم جنس۔ کیا ہے؟ اسم جنس، اور یہ اس میں کیا ہوا ہے؟ تائے مربوطہ نہیں آئی ہے، صرف بقرہ ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسم جنس یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو عام طور پر مذکر، مؤنث، واحد، جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا ورڈ جو پورے جنس کو ریپرزینٹ کر دے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو ایک گائے بھی ہوگا، ان البقرہ، تو ایک گائے بھی ہوگا اور وہ گائیں بھی ہو جائے گا، پلورل میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کا میننگ، کیونکہ سب کچھ اس میں شامل ہو گیا، ایک ورڈ نے سارے گائے کو ریپرزینٹ کر دیا۔ جیسے فار ایگزامپل حجر ہم نے پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں حجر اسود، ٹھیک ہے نا، پتھر کو کہتے ہیں حجر، رائٹ؟ اب کیا پتھر میں مذکر، مؤنث، فیمیل اور جینڈر ہوتا ہے، میل فیمیل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا، ایک پتھر کے لیے بھی حجر کہتے ہیں اور بہت سارے جب پتھر ہوتے ہیں تبھی بھی حجر استعمال ہوتا ہے ورڈ، لیکن جب ایک پتھر کے لیے اسپیسیفائی کرنے کے لیے جب ہم کہیں تو وہ ہوتا ہے حجارتن، اور یہ ورڈ پہلے استعمال ہو چکا ہے، سورۃ البقرہ میں استعمال ہو چکا ہے یہ ورڈ، ٹھیک ہے؟ حجارتن، ٹھیک ہے؟ جب ایک ہی پتھر ہو تو حجارتن آئے گا۔ اسی طرح اگر ہم شجر لے لیں، شجرہ، شین جیم را، شجرہ جب کہیں گے نا تو یہ اس کا میننگ ہوتا ہے درخت، یعنی کسی بھی قسم کا درخت، ہر قسم کے درخت کے لیے ہم ایک ہی ورڈ یوز کرتے ہیں شجر، ٹھیک ہے؟ لیکن جب کسی صرف ایک درخت کو بیان کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے شجرتن۔ اسی طرح بیض، بیض یعنی انڈا، جب ہم کہتے ہیں، جب آئے گا لکھا ہوا کہ بیض یعنی کوئی بھی انڈا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر بیضتن لکھا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا ایک انڈا۔ تو ان البقرہ بے شک گائے، ٹھیک ہے؟ ان کا کیا میننگ ہے؟ بے شک، تو بے شک گائے یا کیونکہ گائے، تشابہ، تشابہ کا کیا معنی ہے؟ اشتباہ ہو گیا، یعنی شبے میں پڑ گئے، قوم والے شبے میں پڑ گئے، علینا ہم پر، ٹھیک ہے؟ یعنی اشتباہ ہو گیا، تشابہ علینا یعنی اشتباہ ہو گیا ہم پر، شبے میں پڑ گئے لوگ۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر چاہے اللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون ضرور ہدایت پالیں گے۔ لام زبر لا کا میننگ ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ ٹائم، کہ جب بھی لام پہ زبر ہو تو اس کا ضرور معنی آئے گا، یعنی اس کا جو میننگ ہوگا نا اس میں ضرور شامل ہو جائے گا کہ ضرور ہدایت پالیں گے، لمہتدون یعنی ضرور ہدایت پالیں گے۔ اور لام زبر لا کا البتہ بھی ہوتا ہے، البتہ ہی ہدایت پالیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی میننگ یہی ہوتی ہے ضرور کی، اس کا میننگ ہوتا ہے ضرور ہدایت پالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ہم لوگ یہ پڑھیں گے رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 70 کا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، وہ ہمیں بتلا دی وہ کیسی ہے، کیونکہ گائیں میں ہم پر اشتباہ ہو گیا ہے، یعنی ہم شبہ میں پڑ گئے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پالیں گے۔ جی سب میرے ساتھ
انڈیویجول میننگس شروع کرتے ہیں. ورڈ نمبر ہے 339, پیج نمبر ہے 53. یأمرو وہ حکم دیتا ہے, ان تذبحو یہ کہ تم ذبح کرو. تم آ گیا پھر سے تا زبر تا. اتتخذونا کیا, تتخذونا تو ہمارا بناتا ہے, حزواً مذاق, ان اکونا یہ کہ ہوں میں, یبین بتا دے, بیان کرتا ہے, بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے, ایزی ہے بین بیان, ٹھیک ہے. لا فاردن لا نہیں بوڑھی ہو, فاردن یعنی بوڑھی. لا بکرن نہ بچیا ہو, اوانن درمیانی عمر کی ہو, بین ذالک اس کے درمیان ہو. اف الو تم کرو, جو فف الو تھا نا یہ فا پلس اف الو تھا, ٹھیک ہے, تو اس کو بریک کر کے یہاں پہ اف الو لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ ارے وہاں پہ تو ففعلوا تھا اور یہاں پہ افعلوا ہے, تو کیونکہ اس لیے کیونکہ یہ بریک کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ما تؤمرون جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا. اب یہاں پہ ما کا جو کے لیے میننگ آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ما لونا رنگ کیسا ہو, اوپر جو کے لیے استعمال ہو رہا ہے, یہاں پہ کیسے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. صفراء زرد, فاقع گہرا, تسر الناظرین خوش کر دے دیکھنے والوں کو. تشابہ علینا شبہ پڑ گیا ہم پر. کوشچن آنسرز کی طرف آتے ہیں. کوشچن نمبر 53, اللہ نے بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ جواب, چونکہ وہ گائے کی پوجا کرتے تھے, اللہ نے حکم دیا کہ اسی گائے کو ذبح کرو جس کی تم پوجا کرتے ہو. مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ کیا واقعی وہ اللہ کو معبود سمجھتے ہیں. سوال نمبر 54, کس قسم کی گائے ذبح کرنے کا اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا؟ جواب, نمبر 1 نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو. نمبر 2 اس کا رنگ گہرا زرد ہو. نمبر 3 جس سے زمین جوتنے کا کام نہ لیا جاتا ہو اور نہ زمین کو سیراب کرتی ہو. سوال نمبر 55, بنی اسرائیل گائے کے بارے میں اتنے سوالات کیوں پوچھتے رہے؟ جواب, چونکہ یہ گائے ان کی معبود تھی اور وہ اس کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے, اس لیے مختلف سوالات پوچھ کر اس حکم کو ٹالنا چاہتے تھے. الحمدللہ آج کا سیشن مکمل ہوتا ہے. دعا پڑھتے ہیں مجلس کے اختتام کی. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اگلے سیشن میں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فيه العينا قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه